أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. اللہ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ کی اس عظیم کتاب پر غور و فکر کریں. سچ اللہ کی کو یاد کرنے والی، اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنے والی مجلس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی مجلس نہیں ہو سکتی. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے فرشتے اور زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی مجلسوں سے جوڑے رکھے اور اس کے تمام جو فضیلت ہے اس سے ہم کو مالا مال کر دے. تو شروع کرتے ہیں سورۃ الشعراء. اس کا اب 8واں رکوع ہم آج اس پر غور و فکر کریں گے. دعا پڑھ لیتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. ربی زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آپ سب بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آیت نمبر 141 سے شروع ہو رہی ہے یہ رکوع. کذبت ثمود المرسلین. قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اس قوم کے متعلق جیسے اس سے پہلے والی رکوع میں آپ نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا، اب یہ قوم سمود ہے. تو یہاں پر جو ہے قوم عاد اولیٰ کے بعد، یعنی جو پہلی قوم تھی قوم عاد، اس کے بعد قوم سمود آئی، اور جسے عاد ثانیہ یعنی دوسری عاد، قوم عاد ثانیہ یعنی سیکنڈ نا، تو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے بھی نامور ہوئی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا ذکر کیا، پھر قوم ابراہیم کا، پھر قوم نوح کا، پھر قوم عاد اولیٰ کا، اور اب 5ویں نمبر پر قوم عاد ثانیہ یا قوم سمود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے بعد جس قوم کو عروج اللہ نے عطا کیا وہ یہی تھی، یعنی قوم سمود. قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ الاعراف میں جعلکم خلفاء من بعد عاد. مگر یہ جو قوم تھی اس کی تمدنی ترقی نے بھی آگے چل کر، یعنی بہت زیادہ یہ لوگوں نے فروغ ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ترقیاں دی، لیکن آخر چل کر یہ بھی عاد اولیٰ کی طرح ان کے حالات ہو گئے. تو یہاں پر ان کے جو مسکن تھے اس قوم کے، اس کو الحجر بھی کہا جاتا ہے. یہ 300-400 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے، اور اس رستے پر واقع ہے جو مدینہ سے تبوک جاتا ہے. اور اس قوم کے رنگ ڈھنگ تقریباً وہی تھے جو عاد اولیٰ کے تھے. وہ انہی کی طرح تنومند، قداور یعنی بڑے لمبے لمبے اور مضبوط جسموں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ کے ہستی کے قائل ضرور تھے، مگر شرک کے امراض میں بری طرح مبتلا تھے، بہت زیادہ. بڑی متکبر اور سرکش قوم تھی، یعنی بڑے گھمنڈ، بڑا کبر تھا ان کو اپنی قابلیتوں پر. اور ان کی جو نمایاں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ اعلیٰ درجہ کے انجینئر اور بہترین قسم کے سنگ تراش تھے، پتھروں کو تراشتے تھے بہترین طریقے سے.
وہ اپنے فن کا مظاہرہ یوں کرتے کہ پہاڑوں میں پتھر تراش تراش کر اپنے عالیشان مکان بنا لیتے تھے۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر ہی اندر انہوں نے بستیوں کی بستیاں آباد کر رکھی تھیں۔ یہ قوم سمود یا عاد ثانیہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ اب ان کی جو معیاری زندگی تھی، یعنی ہم کہتے ہیں نا ہمارا جو لیونگ اسٹیٹس ہے وہ بلند سے بلند تر، سب کا ایک سے بڑھ کر ایک، اور ہر وقت اسی دوڑ میں رہنا کہ میں سب سے اور اچھا بن جاؤں، اور میرا گھر سب سے اچھا ہو، میرا کاروبار سب سے اچھا ہو۔ تو معیار زندگی بلند سے بلند تر، لیکن معیار آدمیت یعنی انسانیت نیچے سے نیچے چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالیشان قصر اور پہاڑوں میں ایلورا اور اجنتا کے غاروں جیسے مکان بن رہے تھے، یعنی ایسے آپ نے اپنے ہمارے ملک میں اجنتا ایلورا کے غار دیکھے ہوں گے، کس طرح سے وہ بنائے گئے ہیں، کیسی کاریگری ہے اس میں، ویسے ہی یہ لوگوں نے غاروں میں مکان بنائے۔ دوسری طرف لیکن ان کے معاشرے میں شرک اور بت پرستی کا زور، اور زمین ظلم و ستم سے لبریز، قوم کے بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے، اور اونچے طبقے اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں سرشار تھے۔ اب ذرا آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو ایک خاکہ نظر آئے گا آپ کے سامنے، جو میں نے ابھی پڑھا کہ ہمارے ملک کا حال بھی وہی ہے، سیم ٹو سیم۔ معیار آدمیت کچھ بھی نہیں، انسانیت کچھ بھی نہیں، یعنی مذہب کے نام پر یا کسی کے پہراوے کے نام پر۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہے جو ٹرین میں ایک جوان بچے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ٹرین تو مسافروں سے بھری تھی، لیکن معیار انسانیت دیکھیے کیسے پست سے پستر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کو کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہی حال تھا، لیکن اب ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو بھی بات بتانی ہے نبیوں کی وہ ہم کو ہی بتانی ہے، امت محمدیہ کو۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے اپنی جو بھیجی ہوئی اللہ نے بھیجی ہوئی کتاب کو ہی سمجھنے کے لیے وقت نہیں لگایا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے تو عمل کی بھی توفیق دے۔ تو یہاں جو یہ قوم تھی، اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا اونچے طبقے نے اسے ماننے سے صرف اس لیے انکار کیا، یعنی یہاں اس میں جو پیغمبر آئے وہ صالح علیہ السلام ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک فرد صالح علیہ السلام کو ہی ان کے لیے نبی مبعوث کیا، جیسے کہ اللہ کے رسول کو انہی کے درمیان۔ سمود اس قوم کے جد اعلیٰ کا نام تھا، یعنی جو سب سے یعنی شجرے میں آخر میں جو یعنی پیچھے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے باپ داداؤں میں سمود جو ہے وہ ان کے شجرے میں تھے۔ اور صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کیسا تھا کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشہ بن عبید بن یاور بن سمود، یعنی ان کا بھی شجرہ آخر جا کر سمود سے ملتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ اپنے قوم کے بھائی ہوئے ہے نا، قومی بھائی ہوئے، یہ قومی اخوت ہے، عصبی اخوت ہے۔ تو یہاں پر ان کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، 142 آیت میں تمہارے لیے، اور جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ یہاں پر دیکھیے جب انبیاء کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیشہ توحید سے ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلاتا ہے، ایسے احسانات جسے سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، کہ اس نے ہم کو بنایا، ہمارے لیے ساری دنیا بنائی، سورج چاند ستارے بنائے، بغیر ستونوں کے آسمان بنایا، زمین کو اتنی زرخیز بنا دیا کہ اس سے ہماری غذا ہر طرح کی نکلتی ہے۔ یہ احسانات وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ پھر قوم کو دعوت فکر دی جاتی ہے، پہلے تو ایک واحد اللہ کی دعوت، پھر اس کے احسانات، پھر یہ فکر دی جاتی ہے کہ جب انعامات اور احسانات کی بارش کرنے والا صرف اللہ ہے تو تم اس کی بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو؟ اور اگر قوم پیغمبر کی بات پر توجہ نہ دے یا اس کی دعوت کی مخالفت پر اتر آئے تو پھر نبی انہیں اللہ کی گرفت اور عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہی کام صالح علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں سر انجام دیا ہے نا۔ کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ میں تمہارے لیے انی لکم رسول امین،
میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، 143 آیت۔ اور پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رسول امین کے معنی امن پھیلانے والا، اور دوسری بات امانت، یعنی جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے وہ جوں کا توں تم تک پہنچانے والا، کسی بھی قسم کی خیانت نہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اور امن اس لیے امن لانے والا کہ اللہ کے پیغام کو جب لوگ مانتے ہیں تو معاشرے میں امن ہی امن قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پیچھے بھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو یہی بات گزری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قوم سمود کا یہ علاقہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع تھا، وادیاں زرخیز تھیں، اور یہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے فاتقوا اللہ واطیعون، وہ آگے کی آیتوں سے اگر ہم جوڑ کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو آگے والی آیت لیتے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا کہ بلا اجر، بنا اجر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، اس کے بدلے دنیا کی کوئی چیز اجر کے طور پر نہ مانگنا، کیونکہ ان کو اس بات کا پورا یقین، مکمل ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اجر تو اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، اب دیکھیے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کر رہے ہیں، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں، یعنی تمہارے پاس ہے، بس یوں ہی اطمینان سے رہ دیے جاؤ گے؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنی بھی ان کو انعامات اور احسانات ہوئے اللہ کے، اس میں وہ ایسے مست مگن ہو گئے کہ جیسے انہوں نے یہ سب کچھ کمایا، ان کا حق تھا اور یہ کبھی بھی ان سے نہیں جائے گا، ہے نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ، اور اس کے پہلے دیکھیے آمینین سے پہلے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا کہ وہ انی لکم رسول امین، تو ہر نبی کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ فطرتاً بہت پاک صاف پاکیزہ اور امانت دار ہوتا ہے، ہر طرح کی اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اور جب لوگ اس خوبیوں کو مانتے ہیں، جیسے ہی نبوت ملتی ہے وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی جو گواہی ہے خود اس کے قوم کے لوگوں نے دی ہے، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ نقل ہوتے ہیں، وَقَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا، سورہ ہود کی آیت ہے یہ۔ انہوں نے کیا کہا، اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ امیدیں کس سے رکھتا ہے انسان؟ جس سے فائدہ ہو، جس کو آگے چل کر وہ اپنا لیڈر بنائے یا بہت قابل ہو، ہے نا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک توحید کی دعوت دی وہ سب کے سب ان کے دشمن ہو گئے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا پوچھتے ہیں، دیکھیے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ابدی ہے؟ کیا اس کو کبھی زوال نہیں آنا؟ کیا تم سے کبھی ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور کبھی ان اعمال کی باس پرس نہ ہوگی جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو؟ یہ ایک مومن کی سوچ ہوتی ہے، ہر وقت، ہر کام، ہر عمل، ہر نعمت، ہر آزمائش میں اسی بات کا خیال ہوتا ہے مومن کو کہ میرا رب جو ہے اس کے بارے میں پوچھے گا، میرے رب کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اس آزمائش سے مجھے کامیاب ہو کر نکال۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے آگے سجدہ شکر کرتا ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی ساری نعمتوں میں سرشار ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آخرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ان کی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی بھیجے، اور ہمارے جو نبی تھے وہ خاتم النبیین تھے۔ اب یہ جو مشن ہے یہ ہم کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو قوم سمود کا علاقہ تھا یہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع تھا، وادیاں بڑی زرخیز تھیں، جا بجا میٹھے پانی کے چشمے موجود تھے، کھیتیاں اور باغات بکثرت تھے، یعنی کھیتیاں یعنی اناج کی اور باغات پھلوں کے، جن میں طرح طرح کے پھل اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ پہاڑوں کو تراش کر جو وہ مکان بناتے تھے وہ صرف رہنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں بناتے تھے، بلکہ خوبصورت سے خوبصورت، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنانے میں ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ اس سے ان کا جو مقصد ہے کیا تھا
اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کو دکھانا، اس کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی جو اس قدر دنیا پر ریچھ گئے ہو اور اپنے پروردگار کو بالکل فراموش کر دیا؟ اللہ نے اگر تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کی ناشکری کی بنا پر وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ شکر جو ہے وہ لازیدنکم ہے نا، جو شکر کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، لیکن ناشکری جب کرتا ہے بندہ تو چھین بھی لیتا ہے۔ تو اسی لیے صالح علیہ السلام کہتے ہیں واتقوا اللہ فاتقوا اللہ واتیون، یہ جو ساری نعمتیں دی ہیں اس کی ناشکری کی بنا پر وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کی گرفت سے ڈرتے رہو، اور اگر انجام اچھا چاہتے ہو تو میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھیے یہ ہے نا، تو نبی کا پیغام کتنا بہترین، فاتقوا اللہ واتیون، مجھے تو کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن تمہارے لیے ہی بتا رہا ہوں کہ تم ڈرو اللہ سے، اس کی گرفت سے، اور اگر انجام بخیر چاہتے ہو تو نبی کی بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو نعمتیں ان کو قرآن میں دیکھیے اس آیت میں گنا رہا ہے، فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها حدیم، ان باغات میں، ان چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، اور کیا کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سمجھ رہے ہیں یہاں پر دوسری بار کیوں آئی ہے بات؟ تو یہ جو نبی کا کام ہے وہ کیسے دیکھیے انعامات احسانات گنا کر پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کی شکر گزاری کرو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو۔ یہاں پر صالح علیہ السلام کی دعوت پر جب چند کمزور قسم کے لوگ ایمان لے آئے تو چودھری ٹائپ کے لوگ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ ان لوگوں کے سہارے تم انقلاب لانا چاہتے ہو، کیا تمہاری عقل جواب تو نہیں دے گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ پھر جب صالح علیہ السلام کے پیروکاروں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تو چودھریوں کو کچھ فکر لاحق ہونے لگی اور ان کا انداز کلام بھی بدل گیا، کہنے لگے تم بھی ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، آخر تم میں وہ کون سی زائد خوبی ہے کہ ہم تجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لے؟ ہاں اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یہ تو ہر قوم کا یہی ہتھ کنڈا ہوتا ہے نا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ولا مصرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ جو صالح علیہ السلام مخاطب ہوئے کہ نہ تم پیروی کرو تمہارے عمراؤں کی، وہ مصرفین ہیں ہے نا، اور یہی لوگ جو ہے فساد زمین میں پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہ خطاب صالح علیہ السلام نچلے طبقے کے لوگوں سے کر رہے تھے جو تعداد میں زیادہ تھے، یعنی جو چودھریوں کے جو حکمرانوں کے غلام تھے ان کے انڈر میں تھے، یہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر یہی لوگ جو مظالم سہ سہ کر پریشان ہو جاتے ہیں، یہی لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں مظالم سے۔ آپ نے انہیں سمجھایا ان لوگوں کو کہ جن چودھریوں اور رئیسوں کی اطاعت کرتے ہو وہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ مسرف لوگ ہیں جو اخلاق کی ساری حدیں پار کر کے شتر بے مہار بن چکے ہیں، یعنی یہ کسی کے روکے رکیں گے نہیں، اور جو کر رہے ہیں اس میں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر کس طرح قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بچوں کو تک کو بخشا نہیں جا رہا ہے نا، اتنے دل سخت ہو گئے ہیں، شتر بے مہار۔ تو ان کے ہاتھوں خیر اور بھلائی یا معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، اور تمہارے لیے ان لوگوں سے اگر نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو اور ان کی اطاعت کی بجائے میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی تمہاری اخلاقی اور تمدنی اور سیاسی اصلاح ممکن ہے۔
یعنی اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا ہے تو اسی کے ذریعے وہ ایک اچھے اخلاق، اچھا جو کلچر اور ایک اچھی سیاست بنا سکتا ہے دنیا میں، جس میں سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت سکون سے رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کی جو بنائے ہوئے قانون ہے اس سے ہی بندہ کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون میں تو کبھی کسی ایک گروپ کے لیے بات ہوتی ہے، کبھی ایک انڈیویجول کے لیے بات ہوتی ہے، اور ساروں کو دیکھ کر وہ قانون نہیں بنائے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، تو آپ قرآن پر جب غور کریں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایسے بھی احکام ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہے، اور ایکسیپشنل کیسز کے لیے بھی اللہ نے احکام رکھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزے کی بات لے لیجئے، اگر کوئی سفر میں ہو تو کیا کرے، ہے نا، کوئی بیمار ہو تو کیا کریں، پانی میسر نہ ہو تو کیا کریں۔ یہ ریئر کنڈیشن بھی آتی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات بتائے ہیں، اور عام طور پر جو سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو کتنا بہترین طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے احکام قرآن میں بتائیں۔ اگر واقعی میں اگر اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے تو یہاں پر ہر جگہ امن اور شانتی، سکون اور خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے والا بنائے، ہمارا بھی حصہ اس میں لگا دے اس مشن میں۔ اب کیا ہوا کہ آگے جو بات آ رہی ہے، جب صالح علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے، کون؟ قوم کے جو حکمران تھے ظالم، قالوا انما انت من المسحرین۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ہی۔ پھر آگے اور کیا بتا رہے ہیں؟ سحر زدہ ہو، پھر ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم ہمارے ہی اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ اب یہ یہاں پر یہ بات انہوں نے کر دی، یہ معجزہ مانگا ہے نا، جب کچھ نہیں سمجھا تو تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ بتاؤ۔ دیکھیے کبھی بھی کوئی قوم اگر معجزہ چاہتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، اور وہ معجزہ یقینی طور پر دنیا میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اس پر عذاب لازم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ معجزے کے بعد کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ سحر زدہ یعنی دیوانہ و مجنون، جس کی عقل ماری گئی ہو، جو پرانے تصورات کے مطابق پاگل پن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا تھا یا جادو کے اثر سے، اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو مجنون کہتے یا مسحور یا مسحر۔ تو یہاں پر وہ لوگ سحر زدہ تو کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، یعنی بظاہر تم ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، تاکہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں۔ لیکن اگر تو اپنے معمور من اللہ اور مرسل من جانب اللہ ہونے کی دعوے میں سچا ہے، یعنی تو اللہ کی طرف سے معمور کیا گیا ہے اور اللہ کا رسول ہے، اس دعوے میں اگر تو سچا ہے تو کوئی ایسا معجزہ پیش کر جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین اور آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب وہ یہ بات ہو رہی ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ جب انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تو کیا کہا؟ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کی پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے۔ اب یہ معجزے کے مطالبے پر اونٹنی پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عام اونٹنی نہیں تھی جیسے ہر عرب کے پاس وہاں پائی جاتی ہے، بلکہ ضرور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں، اس کی جو بناوٹ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تھی جسے معجزے کے طلب پر پیش کرنا معقول ہوتا۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام اس مطالبے کے جواب میں یوں ہی کسی اونٹنی کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت فضول حرکت ہوتی، جس کی کسی پیغمبر تو درکنار ایک عام عقل والے آدمی سے بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات یہاں تو صرف کلام ہی کے اقتدا سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن میں صراحت کے ساتھ اس اونٹنی کے وجود کو معجزہ کہا گیا ہے۔
تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سورہ اعراف، سورہ ہود میں فرمایا گیا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اس سے بھی زیادہ پرزور الفاظ میں ارشاد ہوا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم سمود کے سامنے آنکھوں دیکھتے ہی اونٹنی لے آئے، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیاں تو ہم خوف دلانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے نہیں بھیجتے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خوف زدہ نہ ہونا۔ تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بھیجتے، بلکہ خوف کے لیے، ڈر کے لیے۔ اس پر مزید چیلنج ہے جو اونٹنی کو میدان میں لے آنے کے بعد اس کافر قوم کو دیا گیا، یعنی یہ ایک تنہا اونٹنی۔ تو صالح علیہ السلام نے پوچھا نا کہ کون سی نشانی چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سامنے پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ حاملہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، پہاڑ پھٹا جس سے ایک عظیم الجثہ اور دیو ہیکل اونٹنی پیدا ہوئی، بہت بڑے جسم کی اور بہت اونچی، جس نے ان لوگوں کے سامنے بچہ جنا۔ جب قوم کا جو یہ مطالبہ تھا یہ ظہور میں آ گیا، یعنی دکھائی دے دیا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ کیونکہ یہاں پر کیا کہا صالح علیہ السلام نے، یہ اونٹنی ہے، نشانی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے، یعنی ایک دن تنہا یہ اونٹنی تمہارے کنوؤں، تمہارے چشموں سے پانی پیے گی، اور ایک دن ساری قوم کے آدمی اور جانور پیئیں گے۔ خبردار اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی لینے کی جگہ پھٹکنے نہ پائے۔ یہ چیلنج بجائے خود نہایت سخت تھا، لیکن عرب کے مخصوص حالات میں تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا چیلنج ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو پانی کے مسئلے پر خون خرابے ہو جاتے تھے، قبیلہ لڑ جاتا تھا، اور جان جوکھوں کی بازی لگا کر کسی کنویں یا چشمے سے پانی لینے کا حق حاصل کیا جاتا تھا۔ اس سرزمین میں کسی شخص کا اٹھ کر یہ کہہ دینا ایک دن میری اکیلی اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور صرف دوسرے دن پانی پی سکیں گے، یہ معنی رکھتا تھا کہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہے۔ ایک زبردست لشکر کے بغیر کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نکال ہی نہیں سکتا تھا، اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہیں سن سکتی تھی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لے کہ چیلنج دینے والے کے پیچھے کتنے سارے فوج ہے، کتنے سارے اسلحہ والے انسان ہیں جو مقابلے پر اٹھنے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ کہ یہ عرب کا یہ چیلنج، عرب میں یہ چیلنج کرنا کہ ایک دن سارے چشمے اور کنووں سے اونٹنی پانی پیے گی، یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جس کے پیچھے بہت زیادہ بیک سپورٹ، یعنی بہت مضبوط ہو، فوجوں سے بھی، اسلحوں سے بھی، دولت سے بھی۔ تو یہ پہلے یہ دیکھتے تھے عرب کے لوگ کہ بولنے والا کون ہے، اور جب کہ وہ جانتے تھے یہ تو صالح علیہ السلام کو اپنے جیسا ہی ایک آدمی سمجھ رہے تھے، ہے نا۔ تو یہاں پر وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لیں کہ چیلنج دینے والے کے پیچھے کتنی فوجیں ہیں، اور لیکن حضرت صالح نے بغیر کسی لاؤ لشکر کے تنہا اٹھ کر یہ چیلنج اپنی قوم کو دے دیا، اور قوم نے نہ صرف یہ کہ اس کو کان لٹکا کر سنا بلکہ بہت دنوں تک ڈر کے مارے وہ اس کی تعمیل بھی کرتے رہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اس پر اتنا اضافہ اور ہے کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکلوا فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، چھوڑ دو اسے کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، ہرگز اسے برے ارادے سے نہ چھونا۔ یعنی چیلنج صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ہر دوسرے روز یہ اونٹنی اکیلے دن بھر سارے علاقے کا پانی چارہ کھا جائے گی، بلکہ اس پر مزید چیلنج یہ بھی تھا کہ یہ تمہارے کھیتوں اور باغوں اور نخلستانوں اور چراگاہوں میں دندناتی پھرے گی، جہاں چاہے گی جائے گی، جو کچھ چاہے گی کھائے گی، خبردار جو کسی نے اس کو چھیڑا۔ کتنی بڑی بات تھی دیکھیے یہ۔ تو جب معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں یہ بھی شرطیں صالح علیہ السلام کے ذریعے لگا دی۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو ان کے لیے یہ بڑی مصیبت بن گئی، یہاں تو پانی کی ایسی کمی تھی، اب جس قوم نے یہ تسلیم کر لیا مگر اس تسلیم کے پیچھے ان کی رضا کا کچھ دخل نہیں تھا،
بلکہ وہ تو مجبور تھے. اس کی دو وجہ تھی. کیا کہ ایک فیصلے کے ساتھ ہی صالح علیہ السلام نے یہ وارننگ بھی دے دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے اس اونٹنی کو کچھ دکھ پہنچایا اس کی آزادی سے چرنے چگنے میں پانی پینے میں تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. دوسرا یہ کہ اونٹنی کا معجزہ دیکھنے کے بعد اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صالح علیہ السلام. تو اب یہ مجبوری تھی ان کی کہ ان کو یہ ماننا ہی پڑا. لہٰذا وہ ان پر ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کی تنبیہ سے وہ جو وارننگ سے وہ ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 156 آیت میں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. اب انہوں نے تو اپنے پہلی والی قوموں میں یہ جو عذاب جو آیا تھا وہ ان کے نزدیک ہی علاقوں میں آیا تھا. یہ جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے تو یہ بڑے خائف ہو گئے. ایمان تو نہیں لائے لیکن نبی کی جو تنبیہ ہے عذاب کی اس سے خائف ہو گئے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَعَاقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. یہ لوگ زیادہ مدت تک اس پابندی کو برداشت نہ کر سکے. چوری چھپے باتیں کرتے اور دل میں اس پابندی سے کڑتے رہتے. پھر جب ان کے ایمان نہ لانے پر بھی اللہ کا عذاب نہ آیا تو کچھ دلیر ہو گئے. انسان کی فطرت ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ کوئی سزا تو نہیں مل رہی تو پھر وہ اور اپنے گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. ان میں یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے چیلنج سنا اسی وقت تو اونٹنی پر پل پڑے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی, بلکہ کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی. لوگ اس پر دلوں میں اوٹتے رہے, پھر مشورے ہوتے رہے. آخر کار ایک منچلے سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے گا. سورہ شمس میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا اذ انبعث اشقاہا, جبکہ اٹھا اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی. اور سورہ قمر میں فرمایا گیا فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر, انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی. آخر کار یہ کام اپنے ذمے لے کر اٹھا اور اس نے کونچیں کاٹ ڈالی. تو یہاں پر اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بدکار عورت جس کے بہت سے مویشی تھے اور خاصی مالدار تھی, اس نے اپنے آشنا کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ پاک کر دے. چنانچہ اب اونٹنی کو مار ڈالنے کے سلسلے میں خفیہ مشورے ہونے لگے اور مویشیوں کے لیے پانی اور چارے کا آدھا رہ جانے کی وجہ سے سب لوگ تنگ آ گئے. لہٰذا سب نے ہاں میں ہاں ملا دی. چنانچہ وہی بدبخت زانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا. عبداللہ بن زمع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنی قوم میں اور سب سے زیادہ بدبخت تھا. وہ ایک زور آور شریر اور مضبوط شخص تھا جو اپنی قوم میں ابو زمع یعنی زبیر بن عوام کا چچا اس کی طرح تھا اور اس کا نام قدار تھا. اور سورہ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو سورہ شمس اور سورہ قمر میں اس کے نام سے یہ آیت ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن میں دوسرے مقامات پر اسی عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو. تو یہاں پر جب وہ اس نے کونچیں کاٹی یعنی پاؤں کی رگیں, جو کونچیں ہوتی ہے وہ پاؤں کی رگیں اونٹ کی تلوار وغیرہ کے حملے سے کاٹ دی. اونٹنی نے ایک زور کی چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں جا کر غائب ہو گئی. اسی طرح اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا اور وہی جس پہاڑ سے آئی تھی اسی پہاڑ میں وہ غائب ہو گئی. اب ان لوگوں کو عذاب کا خطرہ محسوس ہونے لگا. جب حالات کچھ تشویشناک ہو جاتے ہیں نا تو پھر عموماً انسان کی عقل بھی ماری جاتی ہے اور وہ الٹا سیدھا سوچنے لگتا ہے. چنانچہ ان بختوں نے کیا سوچا کہ صالح علیہ السلام کو بھی ٹھکانے لگا دیں تاکہ یہ عذاب کا جو سلسلہ ہے وہ ہو ہی نہ. جب نبی نہیں ہوگا تو عذاب بھی نہیں آئے گا. تو ان کی عقل نے یہی کام کیا کہ اگر وہ صالح علیہ السلام کو مار دیں تو شاید عذاب نہیں آئے گا. اور صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا کہ 3 دن مزے کر لو اپنے گھر میں. تو صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی کل تعداد روایت میں آتی ہے 120 تھی. آپ انہیں ساتھ لے کر مدائن کی طرف ہجرت کر گئے اور رملہ کے قریب جا کر آباد ہو گئے. اسی مقام پر صالح علیہ السلام نے وفات پائی. اب اس قوم پر جو زبردست زلزلہ آیا
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے ان کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں، جیسے باڑے کے باڑ میں لگی ہوئی سوکھی جھاڑیاں جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ جاتی ہیں۔ نہ ان کے سنگین کسرہ انہیں اس آفت سے بچا سکے، نہ پہاڑوں میں کھودے ہوئے غار۔ تو یہ انجام ہوا قوم سمود کا کہ زبردست زلزلے کا عذاب آیا جس نے پہاڑوں تک کی جڑیں ہلا دی، ان میں شگاف پڑ گئے، پتھر پہ پتھر گرنے لگے، جس سے ان کے بیشتر مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اس دوران بڑی خوفناک اور کانوں کو پھاڑ دینے والی آوازیں بھی نکلتی تھیں۔ چنانچہ اس دوہرے عذاب سے یہ بدبخت قوم صفائے ہستی سے نیست و نابود ہو گئی۔ قوم سمود کی تباہی بھی اللہ کی سنت کے عین مطابق واقع ہوئی اور اس میں بھی عبرت کے کئی اسباب پوشیدہ ہیں۔ کاش یہ لوگ اس واقعے سے ہی سبق حاصل کر لیں، مگر ان لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان لانے والی نہیں۔ دیکھیے کہ یہاں اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیسا آتا ہے۔ اب ممبئی میں ابھی پچھلے ویک میں ہی، یعنی اس ویک سے پہلے ہی سنڈے تک اتنی بارش ہوئی کہ جب بادل گرجتا تھا اور زور کی ہوا چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسی آواز ہے، اور دل خوف سے بھر جاتا تھا کہ کہیں یہ جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا دوسری قوموں پر ویسا تو نہیں۔ تو جب آپ سوچئے کہ زوردار چنگھاڑ کی آواز جس سے کان ہی پھٹ جائیں، اور پھر زلزلہ، پتھر گر رہے ہیں پورے کھنڈرات، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے حساب سے ہی ان پر عذاب بھیجا، ایسے پتھر گرے کہ ان کے گھر جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی وہی صفات آ رہی ہیں، اِنَّ رَبَّكَ، پہلے تو آیا کیا کہ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب کیا ہے؟ عزیز بھی ہے، زبردست اور رحیم ایسا کہ نبی پر ایمان لانے والوں کو حکم الہی سے صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکل جاتے ہیں المدائن میں، ہے نا، اور زبردست ایسا کہ جنہوں نے پتھروں کو تراش کر اپنے گھروں کو تعمیر کیا تھا اور بڑا تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے گھروں میں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی دیکھیے قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو عذاب میں کیا سے کیا ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے مولانا نے اس کے بارے میں جو عمارت جو یہ قوم سمود کی تھی، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سمود کی ان عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں 1959 کے دسمبر میں انہوں نے خود دیکھا، اور انہوں نے تفہیم القرآن میں یہ عمارات کی تصاویر بھی رکھی ہیں ساتھ میں۔ اور یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبوی میں وادی القریٰ کہا جاتا تھا، اسے چند میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ آج بھی اس جگہ کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن صالح کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں العلا تو اب بھی ایک نہایت سرسبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں، مگر الحجر جو سمود کا علاقہ تھا اور اس کے اطراف میں بڑی نحوست پائی جاتی ہے، آبادی برائے نام ہے، رویدگی بہت کم یعنی زرخیزی، چند کنویں ہیں۔ انہی میں سے ایک کنویں کے بارے میں جو مقامی آبادی ہے وہ کہتی ہے کہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت صالح کی اونٹنی اسی سے پانی پیتی تھی۔ اب وہ ترکی عہد کے ایک ویران چھوٹی سی فوجی چوکی کے اندر پایا جاتا ہے وہ کنواں، اور بالکل خشک پڑا ہے۔ اور اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلا کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل کھیل ہو گئے تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر کاش کر رکھا ہے۔ ان پہاڑوں کی بھی کچھ تصویریں انہوں نے رکھی ہیں تفہیم القرآن میں۔ اسی طرح کے پہاڑ مشرق کے طرف العلا سے خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک، اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30-40 میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلاک کر دیا۔ سوچیں آپ کہ آج بھی وہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
جو ہم نے پڑھا اس میں سے ہم اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کیا لے سکتے ہیں، ہے نا. جو بھی ہماری قابلیتیں ہیں، جو بھی ہمارے پاس انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے احسانات ہیں، اس پر ہم کو شکر گزاری کرنا چاہیے. اور جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر بھی ہم کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اور تمہیں خاص یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ملتا ہے ہم اس پر نظر نہیں رکھتے، لیکن جو نہیں ملتا اس پر ہی ہم پریشان رہتے ہیں. تو جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے اس پر شکر گزاری کریں گے تاکہ اس انعامات میں اور زیادہ اضافہ ہو. اور دوسری بات یہاں پر تکبر، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، بڑا سمجھنا. دیکھیے دینے والی ذات، ساری قابلیت تو اللہ ہے، تو الحمدللہ ہر بات میں کہ اللہ کی تعریف ہے، میری کوئی تعریف نہیں. تو اس سے بچنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب نبی کی باتیں ہمارے سامنے آئیں حدیث کے طور پر، قرآن کی آیتیں آئیں، جب ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کو اسی نیت سے پڑھنا کہ میں اس کو مانتی ہوں، آمنا ہے نا باللہ والیوم الآخر، تو میں ایمان لاتی ہوں اور میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.